الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات مدنی چینل کے ساتھ سلسلہ رمضان اور صحت میں ہم حاضر ہیں۔ دلچسپ معلومات، طبی معاملات اور بہت کچھ ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر اسامہ اور ڈاکٹر ثاقب۔ سب سے پہلے سلسلے میں ایک سوال ہوگا، یعنی ٹوڈیز کوئز، اور پھر مین ٹاپک جس پر آج بات ہوگی، انسانی جسم کا ایک اہم ترین آرگن عضو ہیومن لیور، یعنی انسانی جگر، اور پھر سنت اور سائنس کے حوالے سے بھی کچھ ہم گفتگو کریں گے۔ فیضان رمضان المبارک کے تذکرہ خیر سے بھی برکتیں حاصل کریں گے، اور پھر ٹپ آف دا ڈے، یعنی آج کے دن کی دلچسپ معلومات، ایک انٹرسٹنگ فیکٹ، اور وہ کیا ہے؟ دا کوائٹسٹ اینڈ موسٹ کانسٹنٹ آف فرینڈز، خاموش لیکن ایک بہت ہی اچھے دوست کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور وہ کیا ہے سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو پتا چلے گا۔ لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز کوئز۔ ڈاکٹر اسامہ، آپ سے سوال ہے، قرآن پاک کی کون سی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں؟ سورہ فاتحہ، سورۃ العلق یا سورہ یاسین؟ سورہ علق۔ آپ نے سیکنڈ آپشن لیا، اور اس کا صحیح جواب کیا ہے یہ آپ کو سلسلے کے آخر میں بتائیں گے۔ ڈاکٹر ثاقب، آپ سے کوشچن ہے، نماز عید میں کتنی تکبیریں زائد ہیں؟ 6، 7 یا 5؟ اس میں 6 تکبیریں زائد ہیں۔ 6، یعنی پہلا آپشن آپ نے کلک کیا۔ انشاءاللہ عز و جل صحیح جواب کیا ہے یہ ہم سلسلے کے آخر میں دیکھیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، یعنی سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ عز و جل کا مزید ارشاد ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، روزہ سپر یعنی ڈھال ہے، اٹس اے ڈیفنس شیلڈ، اور جب کسی کا روزے کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے اور نہ ہی چیخے، پھر اگر کوئی اور شخص گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ روزہ یقیناً طبیعت میں برداشت پیدا کرتا ہے، فوکس، مائنڈفلنس پیدا کرتا ہے، نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا موضوع یہ ریڈش براؤن رنگ کا عضو، یہ ایک آرگن یہ انسانی جسم میں ہے، اور یہ ہے لیور یعنی جگر۔ وزن تقریباً 1.5 کلو اور 500 سے زیادہ کاموں میں یہ مدد دیتا ہے، جن میں خون کی صفائی، زہریلے مواد کا اخراج، لیکن سب سے اہم کام ہے is to help digest, absorb and process all the food، یعنی جگر کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ یہ کھانے کو ہضم کرنے میں اور اس کو خون میں جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جو ہم کھاتے ہیں خون میں شامل ہونے تک کا جو بھی عمل ہے، جگر اس میں بہت ممد و معاون ہے۔ جگر 1 منٹ میں 1 لیٹر خون کو صاف کرتا ہے اور 13,000 مختلف قسم کے کیمیکلز پیدا کرتا ہے۔ ڈاکٹر اسامہ، جگر اس کی انسان کے جسم میں بہت اہمیت ہے، آپ یہ بتائیے اس کی کیا اہمیت ہے اور دیگر جسم سے اس کا ریلیشن کیا ہے؟ جگر انسان کا ایک وائٹل آرگن ہے، یعنی کہ وائٹل آرگن ایسا عضو جس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ تو وائٹل آرگنز میں باقی دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، گردے بھی ہیں، تو ان وائٹل آرگنز میں سے ایک جگر بھی ہے۔ اب جگر کے جو فنکشنز ہیں ان سے ہم جگر کے
اہمیت اور اس کے اہم ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو سب سے جو اس کے اہم فنکشنز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جسم کے اندر جو ٹاکسک میٹیریلز یعنی کہ جو زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں، جگر ان کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے، یعنی ان کی زہریلے پن کو ختم کرتا ہے یا ان کے زہریلے پن کو کم کر کے ان کو کم زہریلے چیزوں کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے، جن میں سب سے ایک اہم چیز ہے امونیا۔ ہمارے بڑی آنت کے اندر بیکٹیریا، جراثیم کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، وہ امونیا پروڈیوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم کے اندر کچھ پروسیسز ہوتے ہیں جن کے اندر امونیا پروڈیوس ہوتی ہے۔ یہ امونیا ایک نہایت ہی خطرناک کیمیکل ہے جس کا دماغ کے اوپر اثر ہو سکتا ہے، دماغ کی پرفارمنس کو یہ افیکٹ کر سکتی ہے۔ ہمارا جگر اس کو یوریا کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے، یورک ایسڈ کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے، اور ان یوریا اور یورک ایسڈ کو ہمارا جو گردہ ہے، کڈنیز ہیں، وہ ان کو ایکسکریٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی جو خطرناک اور مضر صحت ایلیمنٹس ہیں، جگر ان کو یا تو بالکل ایلیمنیٹ کر دیتا ہے یا اس میں جو خطرناک ایسپیکٹ ہے، خطرناک پہلو، اس کو منیمائز کر دیتا ہے۔ دوسرا اس کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہمارے جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس کے اندر جو چکنائیاں ہم کھاتے ہیں، ان کی ڈائجیشن میں اور ان کی ایبزارپشن میں، ان کا یعنی کہ ہضم کرنے میں اور جذب ہونے میں بہت اہم رول ہے۔ یہ بائل پروڈیوس کرتا ہے، یعنی کہ جگر کے ساتھ ایک پتا ہوتا ہے جو ایک چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے، جگر کے اندر ایک رطوبت بنتی ہے جو سبزی مائل اس کا رنگ ہوتا ہے، اس کو ہم بائل کہتے ہیں۔ وہ جگر سے نکل کر اس پتے کے اندر آتی ہے اور وہاں سے چھوٹی سی نالی کے ذریعے ہماری جو چھوٹی آنت ہے اس کے اندر جاتی ہے، اور وہاں جا کر جو جسم خوراک کے اندر جو چکنائیاں ہیں، فیٹ ہے، اس کو ڈائجسٹ کرواتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر کنورٹ کرواتی ہے تاکہ وہ جسم کے اندر ایبزارب ہو سکے۔ پھر جو گلوکوز ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے جگر کے اندر کچھ دیر کے لیے سٹور ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ گلائکوجن ٹوٹتا ہے اور گلوکوز کی صورت میں دوبارہ سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے نا وہ غذائیت کو آہستہ آہستہ کر کے بھیجا جاتا ہے۔ اس طرح جگر ہمارے جسم کے اندر گلوکوز کی ریگولیشن کے اندر، یعنی کہ گلوکوز کا لیول ایک نارمل جگہ پہ مینٹین کرنے میں بہت ہی اس کا اہم کردار ہے۔ جن لوگوں کا خدا نہ خواستہ جگر فیل ہو جائے، جگر کا مرض ان کو لاحق ہو جائے، تو ان کے اندر شوگر لو ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اچانک موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جگر نے ہمارے جسم کے اندر پروٹینز بنانے ہیں، یعنی کہ البیومن ہمارے خون کا ایک بہت اہم جزو ہے جس کو جو پروٹین سے کی کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے۔ اگر وہ کم ہو جائے گا تو ہمارے جسم کے اندر سوزش ہو جائے گی، ہمارے چہرے پہ، پیروں پہ سوزش ہو جائے گی، جسم کے جو ہمارے خون کی نالیاں ہیں ان کے اندر خون کا جو والیوم ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اب جگر کا البیومن بنانے میں یہ بہت ہی اہم کردار ہے۔ جگر کا مرض جن کو لاحق ہوتا ہے تو ان کے اندر اسی وجہ سے جسم کے اندر سوجنی پڑ جاتی ہے۔ یعنی بہت سے ایسے مرض ہیں، امراض ہیں جو کہ جگر کے فنکشن نہ کرنے کی وجہ سے انسان کو ہو سکتے ہیں۔ آتے ہیں ڈاکٹر ثاقب کی طرف۔ ڈاکٹر ثاقب، یہ بتائیے جگر کی موسٹ کامن ڈیزیزز جو بیماریاں ہیں وہ کون سی ہیں؟ جگر کی کافی ساری بیماری ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں کامن پائی جاتی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، ان میں سب سے زیادہ جو کامن ہے وہ ہیپاٹائٹس ہیں۔ اب ہیپاٹائٹس کی بھی مختلف شکلیں ہیں، ایک ہیپاٹائٹس اے ہے اور ای ہے۔ یہ تو تھوڑے عرصے کے لیے جگر پہ افیکٹ کرتا ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے ہیپاٹائٹس بی ہے اور سی ہے، یعنی کالا یرقان، جس کو عام زبان میں ہیپاٹائٹس سی جو بہت زیادہ لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ یعنی اے اور ای کو پیلا یرقان کہا جاتا ہے، بی اور سی کو کالا یرقان کہا جاتا ہے۔ بی اور سی جو ہے یہ لمبے عرصے کے لیے نا جگر کے اندر رہتا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ سالوں تک، یعنی 10-15 سال تک یہ اپنی وہ کہہ لیں کہ ڈورمنٹ سٹیٹ، یعنی کہ اپنی بہت زیادہ سویا ہوا ہوتا ہے۔ پھر یہ 10 سالوں کے بعد جو ہے نا پھر وہ اپنی اڑان پکڑتا ہے، یعنی کہ یہ اپنے ایفیکٹس شو کرتا ہے۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ڈورمنٹ سٹیٹ میں ہوتا ہے تو وہ آپ کی جو جسم کی امیونٹی ہے، قوت مدافعت ہے، اس نے اس کو دبا کے رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے لیول تک وہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات جسم کے اندر وہ نہیں آتے۔ تو اس سٹیج پہ خون کے ٹیسٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کو ہے مسئلہ، یعنی یرقان کا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے خون کے ٹیسٹ کروانا ضروری ہوتے ہیں اس کو ارلی سٹیج میں پکڑنے میں، ورنہ 10-15 سال تک جب اس کے اثرات آنا شروع ہوتے ہیں تب تک جگر کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ تب تک جو ہے جگر آہستہ آہستہ وہ اتنی کنڈیشن میں آ چکا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ ریپیئر کرنے کے اور اپنی قوت مدافعت سے اس کو دبانے میں، ختم کرنے میں وہ رول نہیں پلے کر رہا ہوتا۔
تو اس میں یہ سب سے کامن ڈیزیزز ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں جو کہ جگر مطلب کہ لیور کا جگر کا کینسر ہو جانا، یہ بھی ایک مطلب جگر کو افیکٹ کرتا ہے. جسم کے کسی اور حصے میں کینسر ہے وہ خون کے ذریعے ٹریول کر کے جگر کو افیکٹ کرے گا. اور پھر اس کی ان سب کی اینڈ سٹیج ہے کچھ اور ڈیزیز ہیں جیسے ولسن ڈیزیز ہے، اس میں جسم کے اندر کاپر بہت زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہے. کاپر ایک مطلب کہ ایلیمنٹ وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ جگر کو خراب کر دے گا. اس کے علاوہ جو بہت زیادہ دوائیاں کھاتے ہیں مطلب کہ کسی سے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر یا دردوں کی دوائیاں کھاتے ہیں، تو بہت زیادہ عرصے تک کھانے تک یہ بھی جگر کو متاثر کر کے اس کے جو فنکشن ہے، جو اس کے سارے عملات ہیں اس کو خراب کرتا ہے اور جگر کے فنکشن کو کرتا ہے. ان سب کا اینڈ ریزلٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم کرونک لیور ڈیزیز بولتے ہیں، یعنی کہ ایسی ڈیزیز جو کہ بہت زیادہ اپنی اینڈ سٹیج تک پہنچ چکی ہوتی ہے. جب کرونک لیور ڈیزیز آتا ہے تو اس کے پھر مختلف علامات ہیں جو ہمارے سامنے ظاہر یعنی اس طرح کے بیسکلی بی سی اور اے ای ہیپاٹائٹس اے بی سی ای یہ اہم ترین اور بہت زیادہ نوٹیبل اور پائی جانے والی بیماریاں ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی بلڈ سکریننگ کروا لیں. کم از کم ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا اور پتہ چل جاتا ہے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر ارلی سٹیجز کے اندر ان بیماریوں کا پتہ چل جائے تو ان بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہو سکتا ہے اور ہمیں کسی انداز سے طبی رہنمائی اور طبی کاؤنسلنگ مل سکتی ہے. لیکن اگر اس کو کافی عرصہ گزر جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی طبی رہنمائی پھر ہمیں نہ مل پائے. ڈاکٹر صاحبہ، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور ہمارا ٹاپک ہے جگر. جس طرح رمضان کے مہینے میں ایک ریسٹ فیز آتا ہے، جو آپ نے فرمایا کہ جگر سے ایسے انزائمز نکلتے ہیں، بائل آتا ہے جو خون کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے اور جگر کے فنکشنز ہیں. تو ایک تو جگر کو ریسٹ مل گیا رمضان کے اندر اور وہ اپنے آپ کو ریپیئر کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. باقی جگر کو کون سی ایسی چیز ہے جو روزہ فائدہ پہنچاتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی ٹاکسک مٹیریلز کی، ٹاکسنز کی. تو یعنی زہریلے مادے جو ہیں، زہریلے مادے جب ظاہر سی بات ہے ہم خوراک جب ہم کھانا کھاتے ہیں وہ جب ایبزارب ہوتی ہے وہ سارا خون جس کے اندر وہ ایبزارب ہوتی ہے وہ سب سے پہلے جگر کے اندر جاتا ہے. جگر اس کو پروسیس کرتا ہے، اس کے اندر جتنے ٹاکسک مٹیریلز ہوتے ہیں ان کو وہ ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے، یعنی کہ ان کے زہریلے پن کو کم کرتا ہے یا اس کے زہریلے پن کو ختم کر دیتا ہے. اور پھر اس زہریلے مادوں کی چھان بین کے بعد جو باقی جو چیزیں صحت کے لیے اچھی ہیں وہ پھر وہ خون کے ذریعے بھیجتا ہے. تو یہ جو کام ہے جگر کا، ظاہر سی بات ہے یہ اس وقت جو ہے نا جگر کو نہیں کرنا پڑتا، اس کو یہ ریسٹ مل جاتا ہے، وہ اپنی ری جنریشن اس دوران کر سکتا ہے. پھر جگر نے جو روزے کے دوران اپنا اہم کردار ادا کرنا ہے، گلائکوجن جو اس کے اندر سٹور ہوا ہے وہ اس نے ریلیز کرنا ہے. جگر کو اس طریقے سے جو نا وہ اپنا جو ہے نا وہ اس کا وزن اور اس کا جو وہ کام ہے جس کے اندر سٹور ہوا تھا وہ اس کا جو ہے نا وہ یعنی جگر کی حیثیت ایک گودام کی ہے، اور چونکہ روزے میں انسان کھانا نہیں کھا رہا، اب اس کے جسم کو غذائیت چاہیے، کھانا تو وہ نہیں کھا رہا، تو جگر کے اندر ایک گودام کی طرح کھانا سٹور ہوا موجود ہے اور وہ سٹور ہوا کھانا وہ باڈی استعمال کرتی ہے. پھر اس کے بعد روزے کے اندر انسان بہت ساری ایسی اپنی عادتوں سے بچ جاتا ہے جس میں وہ مبتلا ہو، جیسے کہ شراب کے عادی جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ بھی روزہ رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس دوران وہ شراب نہیں پیئیں گے. اور کاش وہ رمضان میں ایسی توبہ کر لیں کہ پھر اس گناہ کے قریب ہی نہ جائیں. اب یہ شراب جو ہے یہ جگر کے لیے زہر قاتل ہے. کرونک لیور ڈیزیز کا ہمارے پاکستان میں تو ہیپاٹائٹس بی اور سی سب سے بڑا اس کا کاز ہے، یعنی کہ جگر کو جو لمبے عرصے تک اور بری طرح متاثر کرنے والی جو چیزیں ان میں پاکستان میں تو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے، لیکن اور دوسرے نمبر پہ شراب ہے. لیکن جو مغربی ممالک ہیں جہاں پہ شراب بہت زیادہ کامن ہے، وہاں پہ نمبر 1 پہ جو شراب ہے یہ سب سے نمبر 1 کاز ہے کرونک لیور ڈیزیز کا، یعنی کہ جگر کے فیل ہونے کا سب سے بڑا کاز یہ شراب ہے. تو اس سے بھی انسان روزے کی وجہ سے بچ جاتا ہے اور جگر کو اس سے بھی بچاؤ ممکن جگر کا ہو جاتا ہے. پھر جگر نے جو جسم کے اندر فیٹس ہیں اور جگر کے اندر بھی فیٹس جو سٹور ہوتی ہیں کچھ حد تک ان کو اس نے آکسیڈائز کر دینا ہے اور اس سے بھی اس نے اپنا آپ کو یعنی کہ گیٹ ریڈ کر دینا ہے، اس سے وہ بھی اس سے نکل جائیں گے. تو اس طرح سے روزہ جو ہے یہ جگر کے لیے کافی مفید و معاون ثابت ہوتا ہے. آئیے اب آگے چلتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس اے اور ای یہ بہت زیادہ ایک عام مرض ہے اور تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے. ہیپاٹائٹس اے، ای، بی، سی، ان کی کچھ علامات ڈاکٹر صاحب ہم سے شیئر کریں. دیکھیں، سب سے پہلے جو ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے ان کو ہم ایکیوٹ ہیپاٹائٹس کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک دم سے انسان کو بخار، آنکھوں کا پیلا پن، پیشاب کا پیلا آنا،
جسم کی جو سکن ہے، جلد ہے، اس کے اندر پلاہٹ آ جانا، بھوک کا نہ لگنا، بہت زیادہ الٹی آنا، متلی ہونا، کھانا ڈائجسٹ نہ ہونا، اس کے علاوہ جو بڑا پیشاب ہے اس کا رنگ سفیدی مائل ہو جانا، یہ جو علامات ہیں یہ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس یعنی کہ ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای کی علامات میں سے آتی ہیں. اور جو دوسرا ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی ہے، بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ یہ بھی اسی طرح پریزنٹ کریں، یہ بھی اسی طرح کی علامات کے ساتھ آئیں، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو ہیپاٹائٹس بی یا سی کا مرض لاحق ہو چکا ہے. بالکل ہلکا سا بخار یا ہلکی سی طبیعت یہ خراب ہونا، جسم کے اندر کمزوری محسوس ہونا، کچھ دیر کے لیے ایسا ہوتا ہے جب وائرس کا انفیکشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ وائرس ڈورمنٹ اسٹیٹ میں چلے جاتا ہے، جگر کے اندر وہ ایک قسم کا سو جاتا ہے اور ہمارے قوت مدافعت کے نظام کے ساتھ آہستہ آہستہ لڑتا رہتا ہے. پھر کچھ عرصے بعد جب وہ ہمارے نظام قوت مدافعت کے اوپر غالب آ جاتا ہے، جگر کو وہ آہستہ آہستہ اتنا متاثر کر چکا ہوتا ہے کہ جگر کے جو کام ہیں وہ سارے متاثر ہو جاتے ہیں اور جگر سکڑ جاتا ہے، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے سے بن جاتے ہیں، کرونک لیور ڈیزیز ہو جاتی ہے یعنی کہ لیور فیلئر کی طرف جانا، جس کو لیور سیروسس بھی کہا جاتا ہے. پھر اس کی جو علامات آنی شروع ہوتی ہیں سب سے اہم ہے، جس کے اندر پیٹ کا پھول جانا، پیٹ کے اندر پانی کا اکٹھا ہو جانا، خون کی الٹیاں آنا، پخانے کے اندر خون آنا، انسان کو دوبارہ سے یرکان کی کیفیت میں آ جانا، اور وہ ایسا یرکان ہوتا ہے جو پرسسٹ کرتا ہے، جو یہ نہیں کہ 10-15 دن میں ٹھیک ہو جائے. پھر اگر جب وہ بالکل اینڈ سٹیج کے اندر انسان چلے جاتا ہے تو اس میں انسان کا جو ہوش و حواس ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، انسان الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے اور اس کو جھٹکے لگ سکتے ہیں اور خدا نہ خواستہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے. ڈاکٹر ثاقب اب یہ بتائیے کہ جگر کو یعنی جگر کی بیماریوں کی علامات ڈاکٹر اسامہ نے شیئر کی، اگر یہ علامات کسی میں ظاہر ہوں تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور وہ کون سی خوراک ہے جو جگر کی مضبوطی کا سبب بن سکتی ہے تاکہ رمضان کے مہینے میں سحر اور افطار میں اپنی ڈائٹ پلان میں اس خوراک کو بھی شامل کر لیا جائے؟ اس میں یہی ہے کہ جو اگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں کہ جو جگر کی بیماریوں کی علامات جب آتی ہیں تو ان کا علاج کروانا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر جگر کی وہ علامات ظاہر ہونا شروع ہوں گی تو یہ تبھی ہوتی ہیں موسٹ آف دا کیسز، یعنی زیادہ تر کیسز میں تبھی ہوتی ہیں جب جگر جو ہے اپنی آخری سٹیج تک پہنچ گیا ہوا ہے، تو تب یہ علامات آنا شروع ہوتی ہیں. تو اس سٹیج پہ تو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، اس کو چیک کروانا ضروری ہے، اور پھر اکارڈنگلی اس کو دیکھے گا کہ جگر کتنا متاثر ہو گیا، اس کے مطابق اس کا علاج کیا جائے گا. اگر تو اس حد تک ہے کہ اس کا فنکشن جو ہے وہ ابھی تک کافی حد تک بہتر ہے تو دوائیوں کے ساتھ جو اس کی وجہ بن رہی ہے، اگر ہیپاٹائٹس ہے اس کو ختم کیا جائے گا، اگر کوئی اور وجہ ہے تو اس کو ختم کیا جائے گا. اس کے بعد کچھ لیور ٹانکس ہیں، کچھ ایسی میڈیسنس ہیں جو لیور کو ریجنریٹ یعنی کہ اس کو واپس اپنی حالت میں آنے میں مدد دیں گی، وہ کریں گے. لیکن اگر جگر اس حد تک آگے جا چکا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ اکارڈنگلی اس کے پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو لیور کے ساتھ جگر کے ساتھ کیا. ڈاکٹر اسامہ یہاں پر یہ کچھ ایسی غذائیں آپ ہمیں ایڈ کریں، وہ غذائیں جو کہ جگر کے لیے فائدہ مند ہے، تاکہ اب سحری کے اور افطار کے اسکیجول میں ہم وہ بھی شامل کر لیں. لیکن اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ ایسی غذائیں کھائیں کہ جن کے اندر ٹاکسنز، ایڈیٹیوز، پریزرویٹیوز یعنی کہ ایسی چیزیں جو خوراک کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایڈ کی جاتی ہیں ان کے اندر اور وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، وہ کم سے کم ہو. جیسے کہ ہمارے پاس جو فلیورڈ جوسز ہوتے ہیں تو در حقیقت جوس نہیں ہوتے، صرف اس میں فلیور اور پریزرویٹیوز ہوتے ہیں. جیسے ہمارے پاس یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتی ہیں، ان کے اندر پریزرویٹیوز ہوتے ہیں. تو ایسی چیزیں جو ہے نا یہ اوائڈ کی جائیں. فریش فروٹس کھائے جائیں، ویجیٹیبلس کھائی جائیں. انڈا جو ہے اس کی جو سفیدی ہے بیسیکلی اس کے اندر البومن ہوتا ہے، پروٹین ہوتا ہے جو جس کی جسم کو ضرورت ہے اور جگر وہ بناتا ہے. تو اگر آپ خود ہی وہ اپنے ڈائٹ میں لیں گے تو جگر کا کام کافی حد تک آسان ہو جائے گا. تو یہ آپ اگر اس طرح کی خالص جو چیزیں ہیں ان کو آپ اور فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس لیں گے تو یہ آسان ہوگا. پھر دوسری بات یہ کہ جو ڈیپ فرائڈ فوڈس ہیں ان کے اندر آکسیڈیٹو جو چیزیں بن جاتی ہیں بار بار آئل فرائی کرنے کی وجہ سے اور اس میں جو فری ریڈیکلز بن جاتے ہیں وہ بھی جگر کو جو ہے نا وہ ڈیٹاکسیفائی کرنے پڑتے ہیں. تو اگر آپ ان چیزوں سے اوائڈ کریں گے تو یہ بھی جگر کے لیے جو ہے نا وہ کافی حد تک اس کا کام آسان کر دے گا. یہ جو غذائیں ڈاکٹر صاحب نے بتائیں، پھل ہے، انڈے کی سفیدی ہے، یہ ضرور اپنی غذا میں شامل فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل روزہ رکھنے کا بھی مزہ آئے گا اور جگر کو بھی تقویت ملے گی. مدنی چینل کے ناظرین، یور لیور از لائک اے بیٹری. اٹس یور بیٹری. It stocks up sugar and whenever your body requires it, it uses it.
یہ ایک بیٹری کی طرح ہیں جس کے اندر شوگر گلوکوز سٹور ہوتی ہے، اور جب باڈی کو یہ چاہیے ہوتا ہے اس وقت یہ ضرورت کے وقت کام آتی ہے۔ ہر وقت جگر کے اندر جسم کے خون کا 10% موجود ہوتا ہے۔ پورے انسانی جسم میں تقریباً 5.5 لیٹر خون ہوتا ہے، اور 1 منٹ میں 1.4 لیٹر خون یہ پمپ کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ خون کو صاف کرنے کے حوالے سے جگر کا ایک رول ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جگر خون بناتا ہے، تو یہ جگر کا خون بنانے میں کیا عمل ہے، کیا اس کو آپ ڈیفائن کریں گے؟ اس میں بیسیکلی یہی ہے کہ جگر عام طور پہ تاثری پا جاتا ہے کہ جگر خون بناتا ہے، جبکہ خون جو ہے وہ بیسیکلی ہڈیوں میں بنتا ہے، ہڈیوں کے اندر خون بن رہا ہوتا ہے۔ جگر میں بیسیکلی جو کلاٹنگ فیکٹرز جن کو ہم بولتے ہیں، جن میں ایسے جو کیمیکلز ہیں جو خون اگر کہیں سے بہنا شروع ہو جائے، کہیں سے نکلنا شروع ہو جائے، تو اس کو روکنے میں جو ہے وہ مدد دیتا ہے، تو جیسے اس طرح کے کلاٹنگ فیکٹرز بناتا ہے۔ باقی جو سرخ خون ہے وہ تو ہڈیوں کے اندر بنتا ہے، سفید خون بھی ہڈیوں کے اندر بنتا ہے، لیکن یہ ایسے خون کے جو خون کے اندر شامل ہو جاتی ہیں چیزیں جیسے یہ کلاٹنگ فیکٹرز ہیں، یہ ان کو بناتا ہے۔ یعنی ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز یہ بون میں ان کی جنریشن ہوتی ہے، ان کی ہڈی میں زیادہ تر میکسیمم وہاں پہ ہوتی ہے۔ لیکن جب کہ کوئی ایسی بیماریاں لگتی ہیں جس میں ہڈی خون بنانا چھوڑ جائے، جیسے بچوں میں تھیلاسیمیا کی بیماری ہے یا اے پلاسٹک انیمیا ہے جس میں ہڈی خون بنانا چھوڑ دیتی ہے یا اس میں مسئلہ آ جاتا ہے، تو پھر اس کا جو فنکشن ہے وہ جگر مینلی وہ ٹیک اپ کر لیتا ہے، تو اس میں یہ جگر پھر خون بنانا یعنی یہ جگر کا خون بنانے کا مقصد اور اس کا جو مطلب ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ بیسکلی اس کی فیکٹری وہ تو بون میرو ہے، یعنی ہڈیوں کے اندر بنتی ہے، لیکن اگر وہاں پر یہ چیز نہ ہو، وہ اپنی صلاحیت سے محروم ہو جائے، تو پھر جگر اس ڈیوٹی کو ٹیک اوور کر لیتا ہے۔ لیور از اے کلاٹنگ ایجنٹ، یہ زخموں کی ہیلنگ میں بھی مدد دیتا ہے۔ پیپل ود این انہیلدی لیور بلیڈ ایزیلی، وہ لوگ جن کا جگر کمزور ہوتا ہے ان میں خون کے بہنے کی وہ بات بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اٹ ریجنریٹس، جگر میں ایک بہت ہی زبردست قدرتی صلاحیت ہے کہ یہ خود بخود اگ بھی جاتا ہے۔ اور آئیے اب وہ 4 عادات سن لیتے ہیں جو جگر کے لیے نقصان دہ ہیں، اور نیت بھی کر لیں کہ اگر ہمیں یہ عادات ہیں تو ہم ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، مناسب مقدار میں پانی نہ پینا۔ ہمارے جسم کا 65% پانی پر مشتمل ہوتا ہے، اور زیادہ پانی استعمال کرنے سے زہریلے مواد کے اخراج میں یہ فائدہ ہوتا ہے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر اسموکنگ اور موٹاپا، اس سے لیور فیٹی ہو جاتا ہے، لیور پہ چربی جم جاتی ہے۔ اور پھر چینی کا زیادہ استعمال، ذہنی دباؤ، ڈپریشن، ورزش نہ کرنا، اور بالخصوص کثرت سے ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر درد دور کرنے والی ادویات کا استعمال۔ اور یاد رکھیے، انسانی دماغ کی ایکوریٹ فنکشننگ بھی یعنی کریکٹ فنکشننگ آف لیور پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ انسانی دماغ بھی اسی وقت صحیح طرح کام کرے گا جس وقت اس کا جگر صحیح طرح کام کر رہا ہوگا۔ اور انسانی جگر کی ایک بہت بڑی پراپرٹی، ساری میڈیسن یہاں پہ پروسیس ہوتی ہے، یعنی اٹ از اے میڈیسن پروسیسنگ زون۔ انسان جو بھی دوائی کھاتا ہے اور وہ دوائی پھر اس کے خون میں شامل ہوتی ہے، وہ جگر اس کو پروسیس کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آنکھیں اور ناخن پیلے ہو جائیں، اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ پیلے ہو گئے تو اس میں کوئی جگر کا انوالومنٹ ہے، ایسا ہوتا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ آنکھوں کا جو پیلا ہونا اور ناخنوں کا پیلا ہونا ہے، یہ یرقان کی وجہ سے ہے یا خون کی کمی کی وجہ سے ہے؟ تو یہ چیز اب ایک ڈاکٹر ہی، مصطلح ڈاکٹر ہی آپ کو کلیئر کر کے بتا سکتا ہے، اور اگر یہ واقعی میں یرقان کی وجہ سے ہے تو پھر اس میں جگر کا متاثر ہونا لازمی طور پہ کہیں نہ کہیں شامل ہوگا۔ تو اس لیے اس میں ایک مصطلح ڈاکٹر کو ضرور آپ کو چیک اپ کروانا چاہیے، اور پھر اس کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہوتی ہے، یعنی کہ ہیپاٹائٹس اے یا ای ہوتی ہے، جس کا ایک نارمل کورس یہ ہے کہ وہ شروع ہوگا اور 5 سے 7 دن تک وہ رہے گا، پھر اگلے 5 سے 7 دن تک وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے کی طرف چلا جائے گا، اور تقریباً 3 ہفتوں کے اندر وہ ریکور کر جائے گا۔ مگر بعض تو جگہ پہ ایسا یرغان ہوتا ہے کہ جس کی ریزنز اور ہوتی ہیں، اس کے لیے جگر بہت زیادہ کرونکلی، یعنی کہ وہ انفیکٹ ہوا ہے، بہت پرانے عرصے سے اس میں وائرس موجود ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے جو وہ نالی ہے جس کے ذریعے جو بائل ہے، یعنی کہ وہ سبزی میں رطوبت جو خوراک انہضام کے لیے لیور جگر چھوٹی آنت کے اندر بھیجتا ہے، وہ نالی بند ہو جاتی ہے،
کسی وجہ سے اس کے اندر پتھری آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ارگان ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے نا ان کے اس کی بہت ساری وجوہات ہے، اس کے وہ ایک ڈاکٹر ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے مطابق ہی علاج کیا جائے گا۔ لیور کے اندر جتنے بھی اب نارمیلٹیز پیدا ہو رہی ہیں، انسان کی آنکھیں یا ناخن اگر پیلے ہو جاتے ہیں تو وہ وجہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ ہمارے سلسلے کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، آئیے ہم پہلے وہ کوشچن جو ہم نے شروع میں کیے تھے ان کے کریکٹ آنسر لے لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا قرآن پاک کی کون سی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی؟ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات، اسامہ واز رائٹ۔ اور پھر نماز عید میں کتنی تکبیریں زائد ہیں؟ ڈاکٹر ثاقب نے کہا 6، اور یہ 6 ہی تکبیریں ہیں۔ اور شروع میں ہم نے ٹپ آف دا ڈے میں یہ رکھا تھا کہ وہ کون سا دوست ہے جو کہ بڑا خاموش ہے لیکن ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے سٹریس، برڈن اور ٹینشن، ذہنی دباؤ، سر درد، یہ آج ایک عام مسئلہ ہے اور الارمنگ لیول پر خطرناک حد تک ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اس کا ایک آسان اور انتہائی بہترین علاج، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ فقط 6 منٹ اچھی کتاب توجہ کے ساتھ پڑھ لی جائے تو 70% سٹریس لیول کم ہو جاتا ہے۔ بک از اے بگ ایجنٹ آف چینج۔ ایک اچھی کتاب واقعی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہے، سوچے رویے بدل سکتی ہے۔ گڈ کوالٹی لٹریچر۔ اور آج دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ الحمدللہ اس کاز کو بڑے بہترین انداز سے سرو کر رہا ہے۔ المدینۃ العلمیہ وہ شعبہ ہے دعوت اسلامی کا جہاں کتابیں لکھی جاتی ہیں اور 16 مرحلوں سے یعنی ڈفرنٹ پوائنٹس آف چیکنگ سے گزر کر ہمارے ہاتھ میں پہنچتی ہے۔ نو کمپرومائز آن کوالٹی اینڈ اوتھینٹسٹی، اچھوتا انداز، معیار بہترین۔ اور اب تو دعوت اسلامی کا منتھلی میگزین، ماہانہ میگزین فیضان مدینہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ نئے نئے موضوعات، نیا مواد، 50 سے زیادہ مختلف موضوعات پر تحریریں اس ایک ماہنامہ میں موجود ہوتی ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں، تعلیمی اداروں میں، دفاتر میں، دکانوں میں یہ ماہنامہ فیضان مدینہ سالانہ سبسکرائب کروائیں۔ رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ جاری و ساری ہے، علم دین سیکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتب کو حاصل کیجئے، ان کو پڑھیے۔ رمضان المبارک ان لمحات کے اندر ان کتابوں کو پڑھنا یقیناً یہ زیادہ فائدے کا حامل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ آج سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔